بن گیا. دیکھیے ایک حدیث شریف ہے کہ کسی دنیادار آدمی کو اگر مال سے بھرے ہوئے 2 جنگل دے دیے جائیں تو وہ تمنا کرے گا کہ اسے تیسرا جنگل میں ملے, یہاں تک کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اسی طرح سے 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور دنیا کی تمام انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ایک مسلمان میں ایمان اور لالچ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم جنت کمانا چاہتے ہیں لیکن جنت کو ہم چند روپوں کے عوض میں بیچ دیا کرتے ہیں. خواہش ہماری ہوتی ہے کہ ہم جنت کما لیں لیکن چند ٹکوں کے عوض جو ہے نا ہم جنت کو بیچ دیا کرتے ہیں. پوری دنیا میں رمضان کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے, رمضان کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ جہاں اگر میں دیگر ایونٹس کی بات کروں, یعنی مثال کے طور پہ اگر میں کرسمس کی بات کرتا ہوں یا دیگر ایونٹس کی بات کرتا ہوں, وہاں پر پرائسز جو ہیں وہ 25% سے لے کے 75% تک کر دی جاتی ہے. جہاں پہ اب بدنصیبی کیا ہے, ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا, ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھوکے بھیڑیوں کی طرح منہ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دبوچنے کے لیے, یعنی یہ جو خون ہے یہ بھی مطلب ہم چوس لیں, جو گوشت پوست ہے وہ بھی ہم کھا لیں, اور جتنا ہم مال سمیٹ سکتے ہیں اس مہینے کے اندر مال سمیٹ لیں. جبکہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے جس کا آپ نے ریفرنس دیا, یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, جنت کو کمانے کا مہینہ ہے, بڑے پیارے پیارے سے سودے کرنے کا مہینہ ہے. یعنی آپ سوچئے کہ جہاں نفل کا ثواب فرض اور فرض جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا دیا جائے اور کوئی قید نہیں ہے, ہم لالچ کے اندر, اس دنیا کی لالچ کے اندر چند روپوں کے لیے جو ہے اپنی جنت کو بیچ دیا کرتے ہیں. لیکن اگر